والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، معزز خواتین، گزشتہ یہ بات بتائی جا رہی تھی بیت اللہ کی عظمت، اس کی تاریخ اور وہاں کی واضح نشانیاں، جس کو اللہ پاک نے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، اس میں اللہ نے ذکر کیا کہ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ہیں، اور ان بہت ساری نشانیوں میں سے ایک نشانی، جیسا کہ گزشتہ یہ بتایا گیا، حجر اسود ہے۔ اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں جو واقعات ابراہیمی سے جڑی ہوئی ہے، چونکہ بیت اللہ کا سارا پس منظر سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی پر گھومتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ کو مکہ والوں کو نوازنا چاہا تو خلیل اللہ کا ڈیرا لگایا، اور جب مدینہ والوں کو نوازنا چاہا تو حبیب اللہ کا ڈیرا لگایا۔ اور چونکہ یہ خصوصیت اسی وجہ سے ہے کہ یہ قربانیوں کے بعد اللہ یہ مقام اور مرتبے دیتا، بغیر مجاہدہ، بغیر آزمائش، بغیر قربانیوں کے بعد یہ جو لوگ حج کو جا رہے، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے، اپنا مال خرچ کر رہے، اور وہاں جانا آنا، پھر وہ حج کے ایام، یہ ان سب کے پیچھے قربانیاں چھپی ہوئی ہیں، اور وہ قربانی ہے ابراہیم علیہ السلام کے گھر کی، باپ کی بھی، بیٹی کی بھی، ماں کی بھی، بیوی کی بھی۔ جب پورا گھر قربانی کے معیار پر اترتا تب اللہ اس گھر کو دین کے لیے چنتا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا تجھے امام بناؤں گا، مقتدا۔ تو کب؟ آزمائشوں سے گزارا اللہ نے۔ سب سے پہلی آزمائش اپنے گھر سے شروع ہوئی، ابا کو دیکھا تو کہنے لگے یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ایسوں کی پرستش کر رہے جو سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، تمہارے کچھ کام آتے نہیں۔ باپ سے دشمنی۔ قوم سے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ مجسموں پہ، بتوں پہ کب تک رہو گے؟ قوم سے دشمنی۔ بادشاہ وقت نمرود سے دشمنی، ایک دم آگ میں ڈال دیا، لمبے واقعات ہے۔ جبرائیل بچانے کے لیے آئے، کہنے لگے میری ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اما الیک فلا، ضرورت تو ہے مگر تیری نہیں۔ ڈائریکٹ اللہ نے آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ پھر وہاں سے عراق، پھر وہاں سے دوبارہ حکم ہوا کہ جاؤ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور چھوٹے بچے کو مکہ میں لے جا کر چھوڑ دو، جو مکہ کا نام و نشان بھی نہیں۔ ایک مشکیزے میں پانی، تھوڑی سی کھجور، جہاں کوئی بات کرنے والا نہیں، وہاں پہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر گئے۔ پیچھے سے بی بی ہاجرہ پکڑ رہی ہے دامن کہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ چونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اس لیے اللہ کے حکم کے بغیر اپنی زبان بھی حرکت نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم صرف ہاں کہنے کی اجازت ہے۔ تو بی بی ہاجرہ کے پوچھنے پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بحکم رب الجلیل، یہ میرے رب کا حکم ہے کہ تجھے اور میرے بیٹے کو یہاں چھوڑ کر جانا ہے، جہاں دانا نہیں، پانی نہیں، بے آب و گیا۔ تو بیوی بھی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی کہ ایسی ویسی نہیں تھی،
جیسے انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہو، فوراً بی بی ہاجرہ کہنے لگے اذن لا یضیعون اللہ، اگر اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہے تو اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ ایسی جگہ پہ چھوڑ کر جا رہا ہوں بچے کو اور بیوی کو جس کی زمین کی فطرت یہ ہے کہ وہ کھیتی اگا ہی نہیں سکتی، بواد غیر ذی زرع، یہ نقطہ ہے علماء نے لکھا، بواد لا یزرع نہیں کہا، بواد غیر ذی زرع، اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ کچھ کھیتی بھی اگا سکے، جہاں کھانا نہیں، پانی نہیں، جس زمین میں پانی نہ آتا ہو، جس زمین میں کھیتی نہ اگتی ہو، جس زمین پہ پھل نہ آتے ہو، وہ زمین کو مسکن بنایا۔ اپنی قدرت بتانے کے لیے اللہ اپنی قدرت بتاتے کہ پالنے پر آئے تو کہیں پر بھی پال کے بتا سکتے۔ کوئی دن کا سامان تھا، چلے گئے، وہ چلے گئے، ادھر سامان بھی ختم ہو گیا، اب بچہ پیاس کے لیے تڑپ رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے، وہ صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہی ہے، کبھی اوپر چڑھے پھر نیچے آتے، پھر مروہ پہ چڑھ جاتی پھر نیچے، 7 چکر کے بعد بچہ بھی ایڑیا رگڑ رہا ہے۔ فیہ آیات بینات، نشانیاں ہیں۔ اب جب یہ بچہ ایڑی رگڑ رہا ہے اور وہ ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہے، تب رحمت الہی جوش میں آئی۔ اللہ چاہتے تو اسماعیل علیہ السلام کو ایڑیاں رگڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ چاہتے تو بی بی ہاجرہ کو ادھر سے ادھر دوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن کیوں؟ اللہ نے ایڑیوں کے رگڑ کی وجہ سے آب زمزم کو نکالا۔ جب 7ویں چکر پوری ہوئی مروہ پہ تو دیکھا کہ وہ ایڑیوں کے نیچے سے پانی نکل رہا، کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ کے چلے گئے، اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ اپنا پر اس کی ایڑی کے نیچے مارو، اور وہیں سے وہ زمزم نکلا۔ بھاگتے ہوئے آئی بی بی ہاجرہ اور کہنے زمزم، زمزم کے اصل معنی آتے ہیں، اس کے کئی معنی ہے، ایک معنی ہے ٹھہر جا، زمزم ٹھہر جا، یعنی مطلب وہ پھیل رہا تھا اس لیے وہ اس نے بی بی ہاجرہ کہنے لگی ٹھہر جا ٹھہر جا، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس نے گھیرا بندی کر دی پانی کی، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ ام اسماعیل پہ رحم کرے، اگر وہ گھیرا بندی نہ کرتی تو ایک نہر جاری ہو جاتی، لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے، اگر نہر اور دریا جاری ہوتے تو ساری دنیا والے کہتے ارے سمندر ہے وہاں سے تو کتنے بھی لوگ پانی لاتے، اللہ نے صرف ایک کنواں بنایا جس سے کروڑوں لوگ پانی پیتے، کھربوں لوگ لے کر جاتے، تو اللہ چاہتے تو اپنے حکم سے اس کو پیدا کر دیتے، لیکن کیوں؟ اس میں آب زمزم کی اظہار مرتبت کے لیے کہ کتنے عظمت والا پانی ہے، کہ ایک نبی کی ایڑی سے نکلا، جبرائیل کے پر سے نکلا، مبارک جگہ پہ آیا، مبارک گھر کے پاس آیا، اور قربانی اور مجاہدے کی اظہار قبولیت کے لیے کہ باپ کی بھی قربانی، بیٹے کی بھی قربانی، بیوی کی بھی، ماں کی بھی، ان سب کے قربانیوں کو قبول کروانے اور بتانے کے لیے اللہ نے زمزم نکالا، جس کی فضیلتیں حدیثوں میں آئی ہیں، حاجی لاتے ہم پیتے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لاتی تھی پانی گھر پہ مدینہ، یہ کہہ کے کہ اللہ کے نبی بھی لاتے تھے پانی۔ حدیث میں ماء زمزم لما شرب لا، زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے بھی پیے جائے گی اللہ اس مقصد میں کامیاب کرتا ہے۔ خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم، روئے زمین پہ سب سے بہترین کوئی پانی ہے تو زمزم کا پانی ہے۔
اس لیے مستقل بحث ہے کہ اس دھرتی پہ سب سے بہترین پانی وہ تھا جو اللہ کے نبی کی انگلیوں سے نکلا تھا۔ ایک غزوے میں انگلیوں سے جو پانی نکلا وہ سب سے بہترین پانی، لیکن وہ پانی ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو سب سے افضل پانی، جنت کا پانی نہیں، حوض کوثر کا پانی نہیں، کہیں اور کا نہیں، یہ زمزم کا پانی ساتوں آسمان اور ساتوں زمین میں سب سے افضل پانی ہے۔ اس کے پیتے وقت، پینے کے وقت دعائیں مانگی اور دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں جس مقصد کے لیے بھی، بیماری کے لیے، اس لیے مسند احمد کی بھی روایت ہے، ان الحمى من فیح جہنم فابردوها بماء زمزم، کہ یہ بخار جہنم کی حرارت اور تپش میں سے ایک تپش ہے، تم ان کے اوپر زمزم سے اس بخار کو، اس آگ کو ٹھنڈا کیا کرو۔ کئی روایتیں زمزم کے بارے میں، اور پھر اس پہ اوپر بھی حالات ہے، وہ جو چشمہ بنا، پھر اس کے بعد میں چل کے بہت سے بدماشوں نے وہ اس کو بھی بند کر دیا تھا۔ پھر اللہ کے نبی کا زمانہ آیا، ہزاروں سال گزر گئے، اللہ کے نبی کا زمانہ آیا، اور پھر آپ کے دادا جناب عبد المطلب کو خواب میں بتایا گیا کہ دیکھو یہ یہاں پہ زمزم ہے اور تم یہ کھودو۔ انہوں نے کھدائی کی نہیں ملا، پھر کھدائی کی نہیں ملا، پھر کہنے لگے کہ اگر مجھے زمزم مل جائے گا تو اس کی برکت سے میں اپنے ایک بیٹے کو ذبح کروں گا، قربانی دوں گا اللہ کے نام پہ۔ اور اللہ کا کرنا، انہوں نے منت مانگی اور وہ مل گیا، اور یہ بھول گئے۔ بعد میں خواب آیا، پھر وہ لمبا واقعہ ہے۔ پھر ان کے دادا عبد المطلب کے ہاتھوں زمزم نکلا، کنویں کی شکل میں اسے بنایا گیا، اور اب ساری دنیا اسے یہ کر دے۔ تو ایک نشانی وہاں بیت اللہ میں یہ بھی ہے کہ زمزم کی نشانی، جس کے بارے میں روایت ہے، حدیث میں اس کی فضیلتیں آئی ہیں، اس کے آداب بھی ہے کہ جب بھی پیو قبلے کا رخ کرو، 3 سانس میں پیو، اور پھر سر کے کھلا رکھنے اور بیٹھنے کے بارے میں علماء کی بہت ساری رائے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو اٹھنے کی ضرورت نہیں زمزم پیتے وقت، اور اگر کھڑے ہیں تو کھڑے کھڑے پی لے۔ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کھڑے کھڑے پینا افضل ہے، 3 سانس میں پیو۔ اور بہت سے جیسے کھلے سیر پینے کے یہ کرتے تو کھلے سیر بھی پی سکتے، دوسرے جتنے پانی ہے وہ بیٹھ کے پینا سنت ہے، لیکن زمزم کا پانی کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی طبعی امور طبعیہ میں بھی اتباع اجر اور ثواب سے خالی نہیں ہے، اس لیے کھڑے ہو کر بھی پی سکتے، بیٹھ کر بھی پی سکتے، کھلے سیر بھی پی سکتے، اور سر ڈھانپ کر بھی پی سکتے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پینا افضل ہے۔ اسی طریقے سے بیت اللہ میں جب تعمیر ہوتا گیا اور یہ جب بڑے ہوئے، پھر وہ قربانی کا موقع آیا، یہ آزمائشوں سے گزرا ہے گھر۔ اللہ نے حکم دیا انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ خواب دکھلایا گیا کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ آئے مکہ دوبارہ آئے، دوڑنے کی عمر کو ہو گیا تھا بیٹا، ان سے پوچھا میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بیٹا بھی بیٹا تھا، آج کے جیسے نافرمان اولاد کی طرح نہیں۔ تو کہنے لگا ابا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یہ آپ کے کوئی عام خواب نہیں ہے، آپ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے نبی کا خواب سچ ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ جو حکم آپ کو خواب میں دیا جا رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ جو خواب آپ دیکھ رہے، جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے اس کو کر گزر جائیے، میں صابر پاؤں گا، آپ مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے۔ اسی کی یاد میں یہ قربانیوں کا بھی ماحول ہوتا ہے۔ تو انہوں نے
رکھ دی چھری، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا بیٹے کو ذبح کرنا، وہ تو آزمائش لینا تھا، آزمائش کی بھٹیوں سے گزارنا تھا، ساری دنیا کا مقتدی بنانا تھا۔ اس لیے یہ ساری چیزیں بنا کے، یہ جو حج کو جا رہے، حج کی باتیں کرتے، یہ اب ذی الحجہ کا مہینہ بھی ابھی آنے والا ہے، ذی قعدہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ جو ہم ابھی اب آئندہ قربانیاں بھی کریں گے، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اس لیے یہ چند چیزیں تھی جو بیت اللہ سے متعلق، کہ اسی طرح مقام ابراہیم، وہ جو مقام ابراہیم وہاں پر رکھا ہوا ہے، اس کی بھی تاریخ یہ ہے۔ مولانا مکی صاحب دامت برکاتہم کی رائے یہ ہے کہ جس طرح حجر اسود ایک خاص پتھر اللہ نے بھیجا تھا، ویسے مقام ابراہیم جو جہاں پہ ابھی وہ بنا ہوا ہے اور الگ سے اس کو رکھا ہوا ہے، وہ بھی خاص اسپیشل آیا تھا۔ جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اب وہ اونچا ہو گیا، تو اب تو اپنے زمانے میں یہاں پہ لفٹ وغیرہ ہے، بٹن ہو یہ ہو تو آگے اوپر نیچے جاتے، اس زمانے میں کچھ نہیں تھا، تو وہ اسپیشل پتھر آیا، اس پر پاؤں رکھے، وہ اوپر تعمیر ہوتی تو اوپر چلے جاتے، اور نیچے جب اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے تو آٹومیٹکلی وہ پتھر نیچے آ جاتا، اور اس پر ہی وہ نشان پڑ گئے اللہ کی طرف سے، کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتانے کے لیے اللہ جو چاہتے وہ ہوتا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ پتھر بیت اللہ کے قریب سے ہٹا کے تھوڑا دور رکھ دیے، ورنہ اصل پتھر بیت اللہ کو لگ کر تھا، وہاں سے ہٹا کر پھر دور رکھے، اور اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اس کو چومنا نہیں، چاٹنا نہیں، اور نہ ہی وہاں پہ کچھ یہ نہیں ہے، بس ایک نشانی ہے۔ تو یہ اس طرح یہ سارے مقامات ہیں۔ اللہ رب العزت ان سب کا تقدس ہمارے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔